اور ہمارے نبی کے بارے میں لکھا، آپ کبھی کسی کو گالی، کسی کو ڈانٹنا؟ ہاں میرے پیارو، اللہ نے فرمایا تمہاری نرمی کی وجہ سے یہ صحابہ جمع ہے، اگر نرم نہ ہوتے تو یہ صحابہ تمہارے پاس جمع نہ ہوتے۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی تم بہت رحم والے، اور رحم والا بنانے والا کون؟ اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا، اللہ نے آپ کو کاروبار دیا ہے، مال دیا ہے، ٹھیک ہے ہم قرض دیتے ہیں اور اکثر ہمارا باہر رونا ہوتا ہے، دیا تھا کم بخت موبائل بند کر کے بیٹھا ہے، کم بخت جھوٹ بولتا ہے۔ اس میں تین راستے سمجھنا، برابر تین راستے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا، وقت طے ہوا بھائی مہینے کے بعد دینا، 2 مہینے کے بعد دینا، اب آپ حالات معلوم کرو، حالات معلوم کرو، اگر اس کے پاس دینے کا ہے، بولو دینے کا ہے لیکن تھوڑا گھر میں حالات ہے، اللہ کیا فرماتے؟ اور مہلت دیتے۔ کیا کہتے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہتے قرآن، اور کتنے مہینے کی مہلت دیا تھا پہلے؟ 2 مہینہ، 4 مہینہ کر دے، تیرے پاس تو کوئی کمی نہیں آئی نا، 2 کی جگہ کیا کر دے؟ 4۔ اور اللہ کیا کہتے؟ اگر اس کے حالات اور زیادہ خطرناک ہے نا، آدھا کر دے، آدھا۔ کتنے لیا تھا اس سے؟ تیرے پاس 50,000 لیا تھا، جا اس کے گھر پہ جا، اس کو بول کے 50 نہیں 25 دے دے، آ گیا۔ اور قرآن تیسری بات کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ نے تجھے بہت دیا ہے، جا کر کہہ دے، چپ چاپ کہہ دے میں نے تیرے کو معاف کر دیا۔ اللہ کہتے یہاں کہہ دے معاف کر دیا، وہاں اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ سب باتیں قرآن میں لکھی ہوئے، قرآن میں، لیکن ہم پڑھے تو ہمیں پتہ چلے۔ قرآن میں لکھا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تینوں باتیں قرآن پاک میں لکھی، لیکن جو لوگ قرضہ لیتے ہیں اور ہونے کے بعد بھی نہیں دیتے، یعنی اس کے گھر میں چپل، بولو اچھی، گھر میں لائٹنگ اچھی، فرنیچر اچھا، لیپ ٹاپ اچھا، موبائل اچھا، گھڑی اچھی، اور یہ جب جاوے بھائی میرے 50,000 روپیہ مہینہ ہو گیا، 3 مہینہ ہو گیا اور ابھی 4 مہینہ ہو گیا، نہیں دینے کا، کیا اکھاڑ لے گا؟ نہیں دینے کا، کیا اکھاڑ لے گا؟ اور تو بھی کیا اکھاڑے گا؟ تیرا باپ بھی کیا اکھاڑے گا؟ یہ رویہ، یہ گناہ ہے، گناہ، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ جس نے قرض لیا اور ادا کرنے کا ہے اور ہزاروں پروگرام کرتا ہے، ہزاروں لوگوں کے پاس آنا جانا کرتا ہے، مگر سامنے والے کا پیسہ رکا کے رکھا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے اگر میرے زمانے میں ہوتا اور مرتا تو میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتا، میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا تھا۔ اس لیے شریعت کو سمجھو میرے دوستو، کاروبار ہے۔ مجھے تو بات کرنا تھا آج سود کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر، لیکن وقت ختم ہو گیا، اس لیے یہیں پر میں بات کو موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ یہ سود، یہ رشوت، یہ قرضہ دے کے نفع لینا، یہ بہت، اتنا میں بتا دوں کہ سود حرام ہے، بولو سود۔ ایک میرے کو ٹائم دے دو، اتنا میں بتا دوں، آپ کوئی بھی گناہ کرے، اسلامی حکومت ہے، اسلام نے اس کی سزا رکھی ہے، گناہ سزا، بولو گناہ۔ کوئی زنا کیا، کوئی زنا کیا، معلوم کرو، عورت مرد زنا کرے معلوم کرو، شادی والے بغیر شادی والے، بغیر شادی والے، قرآن کہتا ہے دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور اگر زنا کیا اور شادی والا ہے پتھر سے سنسار کرو، رجم کرو پتھر سے۔ کوئی چوری کرتا ہے، بولو ہاتھ کو، یہاں تک لکھا ہے پہلی بار چوری میں کیا، دوسری بار چوری میں کیا، تیسری بار چوری میں کیا، چوتھی، شریعت نے، بلکہ قرآن نے کہہ دیا کسی کی جان لیوے تو، بولو بولو، آنکھ پھوڑے تو آنکھ پھوڑو، دانت توڑے تو دانت توڑو۔ قرآن کریم نے فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن۔ وقت کا میں صرف اتنا بتاتا چلوں، ہر شریعت میں، اسلامی حکومت میں گناہ ہے تو سامنے اس کی کیا ہے؟ مگر سود، بیاج، ربا، قرضہ دے کے نے پھر نفع لینے کا، اس کے بارے میں کوئی سزا، کوڑے مارو، بولو کوڑے مارو نہیں، ہاتھ کاٹو نہیں، پاؤں کاٹو نہیں، تو کیا کرنے کا؟ اللہ نے کہا کرنے دو، کرنے دو، قیامت کے میدان میں اور میرا مصطفیٰ اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں
اور میرا قیامت میں ہم کو یہاں کا کوئی بڑا CID پکڑے تو حالت خراب ہو جاتی ہے. قیامت میں اللہ کہتے ہیں میں اور میرا مصطفیٰ اس بندے کے ساتھ جنگ کریں گے, اس بندی کے ساتھ. عورتیں بھی یہ کام کرتی ہے, زیورات رکھتی ہے اور پھر اس کے اوپر سود والا معاملہ کرتی ہے کہ جنگ کر رہے. اور یہ قرآن میں لکھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں, بہت عجیب و غریب واقعہ. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں ماشاءاللہ بزنس میں نے لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے, بلکہ دل و جان سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کے جان میں, مال میں, عمر میں, اولاد میں, آپ کے یہاں کے کاروبار میں اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے برکت عطا فرمائے. ہم کو کسی سے حسد ہونا, اس کی دکان چلتی, اس کی چلتی, میری نہیں چلتی تو اس کا چلانے والا وہ نہیں اللہ, اس کا چلانے والا اللہ. تیرا کچھ تعلق کم ہے, تعلق بڑھا دے, اللہ آٹومیٹک چلاتا کر دے گا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو مجھے یہ بتانا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے. بول کون آئے؟ بہت زیادہ مہمان آنے کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں. اب مہمان آوے, پھر کھانا بھی کچھ نہیں ہوئے, پینا جیسا حافظ عبدالرؤف کرتے ہیں ایسا ہوئے کہ کوئی کھانا بھی کچھ نہیں, پینا بھی کچھ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا, ابو ہریرہ کچھ بھی نہیں ہے, کھانے کو میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور مہمانان کرام بہت دور سے آئے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیا کرو؟ کہا جاؤ قرض لے لو, قرض کسی سے قرض لے لو. اچھا حضرت ابو ہریرہ نکلے. اب ظاہری بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض مانگے تو صحابہ قدم بقدم تیار ہوتے, لیکن اتفاق ایسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو جس سے بھی قرض لینا 1 مہینے کی بات کرنا. کتنے مہینے کی بات کرنا؟ کتنے مہینے کی بات کرنا؟ 1 مہینے کی بات. 1 مہینے کے بعد ہم آپ کو دے رہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حضرت ابو ہریرہ گئے, اچانک راستے میں ایک شخص ملے جن کا نام ہے زید. کیا نام ہے؟ اور وہ عالم, اور وہ بھی یہودی عالم. اور وہ کہتے ابو ہریرہ کہاں بھاگے جا رہے ہو, کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ کہا وہ ہمارے نبی محمد نے قرض لینے کے لیے بھیجا ہے, بہت سارے مہمان آنے کرام آئے دور دور سے. کہا کو بھاگتے ہو, مجھ سے لے جاؤ نا, کتنا لینا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کچھ اتنا مجھے قرض آپ سے لینا ہے. تو کچھ کھجوریں تھی, کہا کہ وہ سب آپ لے جاؤ میرے دکان میں بہت کچھ رکھا ہے, لے جاؤ. تو کہا 1 مہینے کا. ہاں مہینہ کوئی بات نہیں, مہینے کے بعد دے دینا. خیر ہو گیا, لے لیا قرض. یہاں مہمانوں کی مہمان نوازی بھی ہو گئی. 27 دن گزرے تھے. بولو ساتھ میں بولو, کتنے دن گزرے تھے؟ 27 دن گزرے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے. اب ابو ہریرہ نہیں ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے. تو ان کی دکان کے پاس سے گزرے. کن کی دکان؟ وہ عالم, وہ یہودی, نام کیا؟ زید. ان کی دکان کے پاس سے گزرے اور وہ باہر آئے اور یوں ہمارے نبی کی چادر مبارک کو یوں پکڑا, یوں ایک بار کھینچا, دوسری بار کھینچا, تیسری بار, اور کہا کہ کیوں لینے کے ٹائم پہ آ جاتے ہو؟ بھیج دیا ابو ہریرہ کو. اے لمبا چوڑا قرض لے کے چلے گئے, اب دینے کے ٹائم پہ کوئی ملنا جلنا, واپس پہنچانا. تو ہمارے نبی نے فرمایا وہ 30 دن کی بات ہوئی, ابھی 27 دن ہوئے ہیں, 3 دن ابھی کیا ہے باقی, یا مہینے کے 29 دن, تو 2 دن ابھی. کہا میں کچھ نہیں جانتا. اللہ کی قسم حضرت عمر کہتے ہیں اس نے اتنی سختی کی, اور جو جملے بولے نا اگر حدیث میں نہ ہوتے تو ہم جملے نہ بولتے. کیا جملے بولے معلوم؟ تم بھی ایسے, تمہارا باپ بھی ایسا, تمہارا دادا بھی ایسا, تمہارا خاندان ایسا ہے, تم لوگ صرف لینا جانتے ہو, دینا جانتے ہی نہیں ہو. جب دیکھو جب اس سے قرض لیا, اس سے قرض لیا, اس سے پیسہ, اور جب دینے کا وقت آیا تو غائب ہو گیا, دینے کا وقت آیا تو غائب ہو گیا. اتنا کہا. اب ساتھ میں کون تھے؟ برداشت کریں گے؟ حضرت عمر نے دھیرے سے ہمارے نبی کے کان میں کہا, میرے نبی معاملہ ختم کر دو, کیونکہ یہ آپ کو گالی دے رہا ہے, آپ کے مرحوم ابا کو گالی دے رہا ہے, آپ کے دادا اور آپ کے خاندان کو گالی دیتا ہے. کسی میں ہمت نہیں جو میرے محمد کو عمر کے سامنے گالی دے. حکم دو. تو اللہ کے رسول حضرت عمر پر غصے ہوئے, کہا قتل کر دو. ارے سمجھاؤ ان کو, یہ سمجھاؤ کہ 3 دن باقی ہے, اور مجھے یہ سمجھاؤ کہ جب وقت پورا ہو جائے تو دے دینا. مجھے بھی سمجھاؤ کہ وقت پورا ہو جائے تو دے دینا, اور ان کو بھی سمجھاؤ کہ ابھی وقت تمہارا باقی. اس میں قتل کا معاملہ
اس میں لڑائی کا معاملہ، جھگڑے کا معاملہ، گالی گلوچ کا معاملہ، تلوار نکالنے کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. مہلن یا عمر، عمر شریعت کو سمجھو، ان کو بھی سمجھاؤ، مدعا کو بھی سمجھاؤ، مدعا علیہ کو بھی سمجھاؤ. یہاں سمجھنے سمجھانے کی بات ہے. تو حضرت عمر رک گئے. پھر ہمارے نبی کو یاد آیا، کہا عمر عمر وہ بحرین سے مال آیا ہوا ہے، جاؤ وہاں جاؤ اور جتنی کھجوریں ان سے ہم نے لیے اب بھی میں یہیں کھڑا ہوں، لا کے ان کو دے دو. چنانچہ حضرت عمر، پہلے تو حضرت عمر کا جی نہیں چاہتا تھا، کہتے تھے 3 دن باقی ہے تو ابھی 27ویں دن دینے کی ضرورت کیا ہے. لیکن حکم کس کا تھا؟ ہمارے آقا صاحب. گئے حضرت عمر، اپنے کندھے پر اٹھا کر لے آؤ، پورا کر یوں لا کے نہیں یوں رکھا، کہا لو ہو گیا جو دیا تھا وہ لے لیا نا، ہو گیا نا پورا معاملہ. ہمارے نبی نے فرمایا عمر غصے مت کرو، اور لے کر آؤ تھوڑا لے کر آؤ. تو حضرت عمر نے کہا اور کائے کو دینے کا، جتنا لیا تھا اتنا دیا، وقت سے پہلے دیا، مہینے کی جگہ 27ویں دن پہ دیا. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو قرض کے اوپر اور دینا شریعت میں جائز نہیں، وہ سود بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ سود. لیکن اس وقت حضرت عمر میرا حکم ہے تم اپنی طرف سے ان کو ہدیہ دو گے، کیونکہ تم نے ان کے دل کو ناراض کیا ہے، تم نے ان کا دل توڑا ہے نا، تم ناراض ہوئے نا، غصے ہوئے نا، تم نے کہا نا میں ختم کر دوں، میں قتل کر دوں. تو ظاہری بات ہے سامنے والے کو غصہ آئے گا کہ ختم کر دے گا، قتل کر دے گا، کیا معاملہ ہے. جاؤ حضرت عمر اب تمہاری طرف سے لے کر آؤ اور لا کر ان کو ہدیہ دو. حضرت عمر نے جیسے ہدیہ دیا ہے، سامنے کون تھے؟ وہ عالم تھے، یہودی تھے. کیا نام تھا؟ زید تھا. کہا کہ میں راضی ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہا راضی ہو ہی جاؤ گے نا، جب جتنا دیا تھا اتنا بھی ملا اور اوپر کا بھی ملا تو آدمی راضی ہو جائے گا. بھائی جس کو 1 لاکھ تھا اس کی جگہ 1,10,000 ملا تو راضی. کہا نہ. وہ رونے لگے، پورے چہرے پر آنسو بھرے ہوئے تھے. کہا میں راضی ہو گیا. حضرت عمر نے پوچھا کس بات سے تم راضی ہو گئے؟ کیا فرمایا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. کہ میں راضی ہو گیا، آج سے میرا رب اللہ ہے. بولا آج سے میرا رب اللہ ہے، میرا مذہب اسلام ہے، اور یہ محمد میرے نبی ہے، یہ نبی ہے، میں امتی، میں ان کا غلام ہوں. اے میرے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میرے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. ہمارے نبی نے پوچھا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ صرف یہ کھجور کے معاملے پر. کہا ہے کھجور وجور کی ضرورت نہیں، وہ سب اللہ کے راستے میں دے دیا. جو پہلے دیا وہ بھی اللہ کے راستے میں، جو حضرت عمر نے دیا وہ بھی اللہ کے راستے میں، کوئی قرض نہیں. اور اس عالم یہودی نے کہا میں نے تورات میں بہت پڑھا، تورات میں ایک اخلاق میں نے آپ کے پڑھے، سب مجھے ملے، ایک نہیں ملتا تھا کہ یہ وہ ہے جو طبیعت کے بہت نرم ہے، یہ بہت سخت بولتے نہیں ہیں، یہ گالی نہیں دیتے ہیں، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرتے. وہ مجھے سمجھنا تھا. آج اوپر والے نے مجھے یہ بھی سمجھا دیا. اللہ کی قسم نبی ہے تو آپ ہی نبی ہے. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی کے